علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما۔ اب یہاں سے ان چیزوں کا بیان جن سے روزہ نہیں جاتا۔ حدیث پاک لکھی ہیں 2-3، وہ آپ پڑھ لیجیے گا۔ ایک تنبیہ سماعت فرما لیں جو صاحب بار شریعت نے اس میں لکھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں اس باب میں ان چیزوں کا بیان ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رہا یہ امر کہ ان سے روزہ مکروہ بھی ہوتا ہے یا نہیں، اس سے اس باب کا کوئی تعلق نہیں۔ نہ یہ کہ وہ فعل جائز ہے یا ناجائز، یہ بھی ہم نہیں بتائیں گے۔ یعنی یہاں پر صرف یہ 2 صفحے ہیں، اس میں صرف اتنا لکھا ہے کہ ان باتوں سے، ان کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان کام کا کرنا جائز ہے یا ناجائز، ایسا کرنے سے روزے میں کراہت آتی ہے یا نہیں آتی، یہاں یہ بیان نہیں ہوگا، وہ آگے آئے گا۔ صرف روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا اس حوالے سے بحث ہوگی۔ پہلا مسئلہ ہے بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا، روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل ہو، قضا کا ہو یا کفارے کا ہو، اور روزے کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں، کیونکہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جس نے بھول کر کھایا پیا اسے اللہ نے کھلایا، اسے اللہ نے پلایا۔ تو فقہا نے اس کو امساک حکمن قرار دیا ہے۔ ایک تو ہے حقیقتاً امساک، یعنی حقیقتاً کھانے اور پینے سے یا جماع سے رکنا، ٹھہرنا، بچنا، اور حدیث کے فرمان کی وجہ سے حکمن یہ بھی امساک ہے۔ لہذا یہ کام اگر بھول کر کیے، بھلے پیٹ بھر کے کر لیے، ڈکاریں آ رہی ہیں، اتنا کھا پی لیا، نہیں جو کچھ کیا بھول کے کیا۔ آپ کہیں گے کوئی اتنا کیسے بھول سکتا ہے کہ پورا کھانا کھا لے، 4-5 ڈشیں ختم کر جائے، اور اہلیہ سے جو تعلق ہے وہ بھی قائم کر لے، اور اس کو یاد ہی نہیں آئے کہ میرا روزہ ہے۔ تو ایسا بالکل ممکن ہے۔ آج کل طرح طرح کی بیماریاں ہمارے سے وجود میں آ رہی ہیں۔ ایک بیماری یہ بھی ہے کہ بس اوقات آدمی کو ایسی بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے کہ اسے 5-10 منٹ پہلے کی بات یاد نہیں رہتی۔ خود ہمارے اپنے ریلیٹیوز میں ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں۔ بلکہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت کے شہزادے، آخر عمر میں انہیں بھی زہر کے اثر سے ان کی یادداشت پہ ایسا اثر پڑا تھا کہ انہیں کچھ دیر پہلے کی باتیں یاد نہیں رہتی تھیں، نماز پڑھ کے بھول جاتے تھے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ایک نماز کو کئی بار پڑھتے تھے اسی وجہ سے کہ بھول گئے، اور لوگ کہتے بھی تھے کہ آپ نے پڑھ لیے، تو وہ یہ سمجھتے کہ شاید میرے خیال کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو ایسا بالکل ممکن ہے کہ کسی کو ایسے ہی خدا محفوظ رکھے، کوئی کسی وجہ سے، بھاپے کی وجہ سے یا کسی زہر کی اثر کی وجہ سے یہ عارضہ لاحق ہو جائے۔ تو بہرحال اگر وہ اس حالت میں ہے، روزے رکھ رہا ہے، تو بھول کر وہ کھا پی بھی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزے دار ہے تو اب فاسد ہو جائے گا، بشرطے کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال واقع ہوئے ہوں۔ یعنی یاد دہانی سے پہلے یہ سارے کام ہو گئے تب تو روزہ نہیں جائے گا، اور یہ کام چل رہا تھا، یعنی یہ کام کر رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اور اسی دوران ان کو یاد دلایا گیا پھر بھی یاد نہیں آیا تو فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہے۔ لیکن یہ حکم بھی ایک عام آدمی کے لحاظ سے کہ جو نارمل ہوتا ہے اور اسے یاد دلانے پر بھی یاد نہ آئے، ایک عام آدمی جس کی یادداشت نارمل ہے، نارمل طریقے سے کام کرتی ہے، وہ کھانا پینا کر رہا ہے، اسے اس دوران یاد دلائے پھر بھی اسے یاد نہ آئے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ لیکن جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کوئی ایسا بیمار آدمی ہے، یعنی اس کی میموری 5-10 منٹ میں ایسی ہوا ہو جاتی کہ اس کے بالکل کچھ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہوا کیا تھا، تو ایسے شخص کو یاد دلانے کے بعد بھی اس کا روزہ نہیں جائے گا۔ یہ جو لکھا ہے یہ ایک عام حالات کے حساب سے لکھا ہے۔ مسئلہ نمبر 2 ہے، امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے۔ اچھا، کفارہ لازم کیوں نہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس کا بیان آتا ہے آگے۔ مسئلہ نمبر 2،
کسی روزے دار کو ان افعال میں دیکھا، یعنی وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو یاد دلانا کیا ضروری ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں یاد دلانا واجب ہے، یاد نہ دلایا تو گناہ گار ہوا۔ مگر جبکہ روزے دار بہت کمزور ہو، یعنی وہ شخص کے جو کھا پی رہا ہے روزے کی حالت میں، تو دوسرا شخص اسے دیکھ لے یاد دلانے سے پہلے کہ وہ کس حیثیت کا ہے، اس کی صحت کیسی ہے، اس وقت بیمار ہے، تو اگر کھا لے گا پی لے گا تو اسے روزہ مکمل کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوگا یہ کھانا پینا۔ جیسے بعض لوگ بیچارے شوگر کے مریض ہوتے ہیں، تو اگر ایسے لوگ بھول کر کھا پی لیں تو انہیں کھانے دو۔ وہی بتا رہے ہیں کہ روزے دار بہت کمزور ہو کہ یاد دلائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا، اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہوگا، اور کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کر سکے گا۔ تو اس صورت میں یاد نہ دلانا ہی بہتر ہے۔ اور بعض مشائخ نے کہا جو جوان کو دیکھے تو یاد دلا دے، اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے کہ جوان اکثر قوی ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر قوی نہیں ہوتے۔ دراصل حکم کا جو مبنی ہے وہ یہ ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کا کوئی دخل نہیں، بلکہ قوت اور ضعف کا لحاظ ہے۔ لہذا اگر جوان اس قدر کمزور ہے، کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ اس بیچارے کو ضرورت ہے کہ وہ کھائے پیے اور اپنا روزہ مکمل کر سکے، تو اسے یاد نہ دلائیں۔ اور بوڑھا اگر اتنا قوی ہے کہ جوان بھی اس کے کیا ہوں گے، جیسے آج کل کے بوڑھے جو پرانے زمانے کے بوڑھے ہیں اور اچھی غذائیں کھائے ہوئے، وہ آج کل کے جوانوں سے تو بہتر ہی نظر آتے ہیں، تو یاد نہ دلانے میں کوئی بلکہ انہیں یاد دلانا پڑے گا، انہیں یاد دلایا جائے گا، کیونکہ وہ اپنا روزہ بخوبی ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، یاد دلانا واجب اس پہ ہے کہ جو جسے خود یاد رہے، یعنی ایک شخص دو شخص روزے دار تھے، ایک بھول کے کھا پی رہا ہے اور دوسرا کھا پی تو نہیں رہا، لیکن وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہے، منہمک ہے کہ اس کا دھیان ہی نہیں رہا کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ایک روزے دار ہے اور میں اس کو یاد دلا دوں، یہ صحت مند بھی ہے، میں اس کو یاد دلا دوں، یہ کسی کام میں اتنا مصروف ہے اسے یاد ہی نہیں رہا یہ، تو پھر اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ویسے یہ جو صاحب بار شریعت نے یہاں لکھا ہے کہ واجب ہے، رد المختار کے حوالے سے لکھا ہے، تو وہاں تو خیر جو ذیلی یا فتح القدر کے حوالے سے عبارتیں لکھی ہیں اس میں تو لفظ اولا کا ذکر ہے، یعنی اولا مناسب یہ ہے کہ یاد دلایا جائے۔ وجوب کا مجھے نظر نہیں آیا، یا واللہ علم دیکھنے میں غلطی ہوئی یا پھر سمجھنے میں غلطی ہوئی ہوگی، کیونکہ اتنے بڑے اکابرین کے بارے میں بہت جلدی اجلت سے رائے قائم کرنا، جیسا کہ آج کل وتیرہ بن گیا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ صاحب بار شریعت وہ شخصیت ہیں جنہوں نے در مختار، رد المختار اور ایسی 20 کتابیں پرانے زمانے میں انہوں نے پڑھی، اچھے علماء دین سے پڑھائیں، پھر مزید اس کتاب کو لکھنے سے پہلے در مختار، رد المختار، جسے شامی کے نام سے جانا جاتا ہے، 7 دفعہ تقریباً 12 جلدیں اس کی، 7 دفعہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے سبقاً جیسے ایک استاد سبق دیتا ہے اور شاگرد اسے تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرتا ہے، سبقاً 7 دفعہ شامی پڑھی، اس کے بعد آپ نے یہ کتاب لکھی ہے، اور پھر ان مسائل کو فاضل بریلوی کو چیک بھی کرایا ہے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح آپ ٹریفک کا دھواں لے لیں، ٹریفک میں جب جاتے ہیں تو وہاں گاڑیوں کی جو دھوئیں ہوتے ہیں، یا راستے میں کبھی کبھی کوئی آگ جل رہی ہوتی ہے، اس کا جو دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے، تو ان سب کے حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خواہ وہ غبار آٹے کا ہو کہ چکی پیسنے یا آٹا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلے کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا پھر بھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ان چیزوں سے بچنا مشکل ہے۔ ظاہر بات ہے، آدمی اس زمانے میں تو چلے گھوڑا اور
گدھے اور اونٹ وغیرہ سواری کے لیے چلتے تھے، اس میں فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ان کی ٹاپوں سے اڑنے والی خاک اگر چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آج تو پولوشن کے کہہ لیجیے اسباب زیادہ ہیں، فیکٹریز لگی ہوئی ہیں، گاڑیاں پیٹرول پر ڈیزل پر چلتی ہیں، ان کا اپنا دھواں ہوتا ہے، تو بدرجہ اولا ان سب کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ کس وقت ہے کہ جب قصدن نہ ہو۔ اگر خود قصدن دھواں پہنچایا تو فاسد ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، یعنی جان بوجھ کے پہنچایا، یہ یاد نہیں تھا کہ میں روزہ دار ہوں، تو نہیں ٹوٹا، اور اگر یاد ہے پھر بھی ایسا کیا تو پھر ٹوٹ گیا۔ خواہ وہ کسی چیز کا دھواں ہو اور کسی طرح پہنچایا ہو، یہاں تک کہ اگر بتی وغیرہ کی خوشبو سلگتی تھی، اس سے منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا، روزہ جاتا رہا۔ یعنی جس وقت اگربتی سلگائی ہو، اگر اگربتی ویسی ہی ہے، یعنی اسے جلایا نہیں ہے، اسے سلگایا نہیں ہے، ویسے بھی اس میں خوشبو ہوتی ہے، تو صرف خوشبو کو سونگا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جلا کے سلگایا، اس کا دھواں اٹھ رہا ہے، اور پھر جان بوجھ کر ایسا کیا، کھینچا، تو روزہ چلا گیا۔ یوں ہی حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس میں بھی دھواں ہوتا ہے۔ حقہ میں آج کی سگریٹ بھی آ جائے گی۔ اور اگر روزہ یاد ہو اور حقہ پینے والا اگر پیے گا تو کفارہ بھی لازم آئے گا، کیونکہ یہ تعدی ہے، اس لیے روزہ بھی جائے گا اور جو ہے کفارہ بھی دینے پڑے گا۔ تعدی سے مراد سینہ زوری، ایک تو غلطی اوپر سے سینہ زوری، تو روزہ بھی رکھے گا اور جرمانہ بھی بھرے گا کفارے کی صورت میں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عطر اگربتی اگر سلگائی ہے، دھواں اس سے اٹھ رہا ہے، اور پھر اس سے جان بوجھ کے اسے کیا کہہ لیجیے اس کا دھواں کھینچا تو روزہ چلا گیا۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے، یہ اگربتی سے سلگایا نہیں، دھواں نہیں اٹھ رہا، اس میں خوشبو بھی ہوتی ہے، جیسے عطر میں خوشبو ہوتی ہے، گلاب کے پھول میں خوشبو ہوتی ہے، یا ارک گلاب میں خوشبو ہوتی ہے، یا کیا کہہ لیجیے پرفیومز ہوتے ہیں، روم اسپرے ہوتے ہیں، ان میں بھی خوشبو ہوتی ہے۔ بعض لوگ پیٹرول کی خوشبو کو پسند کرتے ہیں، اسے سونگھتے ہیں۔ تو خوشبو سونگھنے سے، کسی بھی طرح کی خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں جائے گا۔ دھوئیں میں روزہ اس لیے جا رہا ہے کہ ایک مادی شے حلق میں جا رہی ہے، جبکہ مہک، خوشبو، یہ غیر مادی شے ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ مادی شے ہے تو دکھائے۔ مادہ تو دکھائی دیتا ہے، یا تو لکوڈ فارم میں دکھائی دیتا ہے یا ہارڈ فارم میں دکھائی دیتا ہے، جسے آپ کیمسٹری کے اندر سالڈ، لکوڈ، گیس، 3 فارمز میں شمار کرتے ہیں۔ تو اگر ان میں سے کوئی بھی فارمز ہے محض خوشبو کی تو دکھائی جائے۔ یوں ہی بام بس اوقات چوٹ لگتی ہے اور دوا لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، بام یا وکس وغیرہ لگائی جاتی ہے، تو اس کی بھی ایک مہک ہوتی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا۔ ہاں، وکس کو پانی میں ڈال کے اس کے بھپارے کرنا، اسٹیم لینا، اس سے چلا جائے گا کہ دھواں ایک مادی شے، گیس، وہ آپ کے منفذ میں یعنی حلق میں جا رہی ہے۔ یوں ہی انہیلر کا استعمال، جو بیچارے بعض دمے کے مریض ہوتے ہیں تو وہ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر جو دوا ہوتی ہے، اس کے مائع شے ہوتی ہے، وہ ایک لکوڈ فارم میں ہوتی ہے، اس کے کچھ نہ کچھ ذرات باریک باریک وہ گلے میں جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 4 ہے بھری سنگی لگوائی، یعنی آج کی زبان میں آپ کہہ لیں کہ ہجامہ کروایا۔ آج بھی، پہلے زمانے میں بھی اور آج بھی بعض جگہ ہجامے کا ایک طریقہ ہے، پرانا طریقہ، کہ وہ خاص مخصوص جانور کی سینگ ہوتے ہیں، وہ لگائے جاتے ہیں۔ تو وہی لکھا ہے بھری سنگی لگوائی، یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا۔ اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی نہیں ٹوٹا۔ کیونکہ روزہ ٹوٹنے کا سبب جو ہے کسی چیز کا داخلی منفذ ہونا، یعنی انسان کی باڈی کے اندر وہ راستے، وہ سوراخ
کہ جس سے کسی چیز کو اگر اندر ڈالا جائے تو وہ جوف معدہ تک پہنچ جائے، جیسے شرمگاہ، ناک یا منہ، کہ یہاں سے کسی چیز کو ڈالیں، یہ منفذ ہیں، اس سے یہ چیز جو بھی آپ نکلیں، سے بھلے وہ کھانے کی ہو بھی نہ ہو، پتھر ہی ہوں، کنکر ہی ہوں، لیکن یہ معدے تک پہنچ جائے گی، تو اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جبکہ یہاں پر سنگی لگوائی ہجامہ کے لیے، جو بھی سنگ لگوائے یا تیل ڈالا سر میں یا آنکھوں میں سرما لگایا، تو یہ داخل مسام ہے، جو انسان کی باڈی کے مسام ہوتے ہیں سر میں تیل، تو ظاہر ہے وہ مسام میں جذب ہوتا ہے، منفذ میں نہیں پہنچتا، معدے تک نہیں پہنچتا، اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ یوں ہی سنگی لگوانا یعنی ہجامہ کروانا، تو آج کے دور کے حساب سے بھی جو ہجامے کروائے جاتے ہیں تو وہ ایک انجیکشن ٹائپ کے ہوتے ہیں، یا براہ راست انجیکشن لگوانا، تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا، چاہے وہ آپ اسے رگ میں لگوائیں یا پٹھوں میں لگوائیں، کہ بہرحال وہ مسام میں ہی اس کا جو بھی لکوڈ ہوگا، انجیکشن کا جو بھی دوا ہوگی، وہ صرف مسام میں جائے گی، معدے تک نہیں جاتی۔ تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ کسی نے آپ کو چاقو چھری مار دی، پیٹ میں نیزہ مار دیا، یا سانپ نے کاٹ لیا، تو ظاہر پر سانپ کا جو زہر ہے وہ اندر سرایت کر جاتا ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ فقہاء کرام نے تصریح فرمائی کہ روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ تو انجیکشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ آپ رگ میں لگوائیں یا پٹھوں میں لگوائیں۔ ہاں البتہ انجیکشن کا اگر مقصد یہ ہے کہ تقویت پہنچے، بدن کو تقویت پہنچے، یعنی ایک آدمی صحیح ہے لیکن وہ بھوک کو مٹانے کے لیے انجیکشن کا استعمال کرتا ہے، کوئی ایسا میڈیکل طریقہ ہے، جیسے ایک عام آدمی جو بے ہوش ہوتا ہے تو اس کو غذا وغیرہ، گلوکوز یا جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اسے پھر انجیکشن کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے اور وہ معدے تک پہنچتی ہے، تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کہ جو مقصد تھا امساک، کھانے پینے سے اور جماع سے ٹھہرنا، وہ فوت ہو رہا ہے۔ اب بھلے منافذ اصلیہ سے نہیں جا رہا، لیکن کسی طرح آپ اس کا اثر جوف معدے تک پہنچا ہی رہے ہیں، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ویسے اور کسی ضرورت کی وجہ سے اگر انجیکشن لگانے کی ضرورت آن پڑے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، روڈ کی رگڑ لگتی ہے، کتے نے کاٹ لیا ہے یا اور کوئی زہریلے چیز نے کاٹ لیا ہے، انجیکشن ضروری ہے، تو اس لگانے میں کوئی حرج نہیں، بہات روزہ، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وجہ یہی ہے کہ یہ مسام میں جا رہا ہے، منفذ سے جوف معدے تک نہیں جا رہا۔ مسئلہ نمبر 5 ہے بوسہ لیا، مرد نے عورت کا یا عورت نے مرد کا بوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یوں ہی عورت کی طرف بلکہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہ لگایا، یعنی اس کی شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگایا اور انزال ہو گیا، اگرچہ بار بار نظر کرنے یا جمع وغیرہ کے خیال کرنے سے انزال ہوا، اگرچہ دیر تک خیال جمانے سے ایسا ہوا، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ کام جائز ہے ناجائز ہے، اس سے روزہ مکروہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ آیا اس کام سے روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ تو محض بوسہ لینے سے، چاہے لبوں پر ہی ہو یا گال پر ہو یا لبوں پر ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر ہونٹوں پر کوئی چیز تھی، لپسٹک لگاتی ہیں عورتیں، یا کوئی میک اپ کا اثر تھا چہرے پر اور مرد نے اسے چوما یا عورت نے چوما، تو وہ اگر ذرات چلے گئے منہ میں، یا یوں ہی عورت کی زبان کو چوسا جس سے تھوک ظاہر سی بات ہے جائے گا، تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر مکروہ والی بات نہیں بلکہ روزہ ہی ٹوٹ جائے گا کہ امساک نہ رہا۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوا تو محض بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ مکروہ ہوگا روزہ کے ایسا عمل کرنے سے ظاہر سی بات ہے آدمی زیادہ آگے کی طرف جائے گا اور روزہ خراب کر بیٹھے گا، تو ایسا کوئی بھی عمل کہ جو روزہ ٹوٹنے کا سبب بن سکتا ہو کرنا مکروہ ہے۔ تو بوسہ اگر لیا تو روزہ ٹوٹے گا نہیں جب تک انزال نہ ہو، اگر انزال ہو گیا تو پھر ٹوٹ بھی جائے گا۔ یوں ہی بنا ہاتھ لگائے شرمگاہ کو دیکھ رہا ہے یا
بس اوقات آج کل تو یہ فضول کی چیزیں ہاتھ میں آ گئی ہیں، موبائل وغیرہ، کمپیوٹر، انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں، فلمیں لوگ دیکھتے ہیں، تو اگر اس طرح کوئی غلط مناظر دیکھنے کی وجہ سے انزال ہو گیا تو بھی روزہ نہیں جائے گا، اگرچہ اس کام کا ایک الگ گناہ ہے، روزہ نہیں جائے گا۔